السلام علیکم۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیرکو نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکو بڑا شجاع انسان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر نجم الدین ایوب اپنی بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو اور تین بیٹوں تورانشاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے ان کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دربدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوبی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف صلاح الدین 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں تورانشاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود وہ نہ کسی سے جھگڑا کرتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کا چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرمجوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا استقبال کیا۔ پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا، میں سلطان عماد الدین کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر دیا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ سلطان عماد الدین نے انکساری کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اسلامی مملکت میں بسنے والا ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں ضرور چاہوں گا کہ تم اپنے قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ بہت خستہ حال ہو گئی تھی اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بے باکانہ لہجے میں سوال کیا، کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ابھری۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا اور کہا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔
پھر کہنے لگا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو تم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ عیسائی مرزبان کہنے لگا، میں اس کے چہرے پر اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز اول سے لکھی ہے۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی مرزبان کی پیشن گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے مجھے بتاؤ؟ عیسائی مرزبان نے پرسوچ عاجزانہ لہجے میں کہا، میری گناہ گار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ عیسائی مرزبان کہنے لگا، میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوبی نے اس واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے سے ہی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شور کی بات سن کر شدت جذبات سے رونے لگی۔ زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا، عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ پھر نجم الدین ایوب کہنے لگا، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنا دور ہو چلا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوبی نے یوسف صلاح الدین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور ایڈیسا قائم ہو چکی تھی۔ ایڈیسا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے ایڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا، اور وہ ایڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے، مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ ایڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعد مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو ایڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کو چہروں سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگیز شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ ایڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شارک کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے، میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح ایڈیسا شہر کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور شیرکو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس ایڈیسا کے قریب پہنچا جب جوسلن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور ایڈیسا شہر کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے، وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کی ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر ایڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رس بڑی مقدار میں موجود تھا،
اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر مسلمان تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد عماد الدین زنگی کچھ دیر تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوبی کو عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کر دیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمران کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین زنگی کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم ایڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں، یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسا شہر کی پرنور گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورتحال میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلت چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیے۔ پھر انتہائی تحقیر لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم ایڈیسا کے دربار سے نکل گیا، پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی، پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کی مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شکاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کا کوئی دخل نہیں تھا، بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ تقریباً اس جنگ سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے بعد جس بے رحمی سے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین کے سپاہی قلعہ ایڈسیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اس جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کی جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ ایڈیسا میں بھی کئی بار ایسا ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سلطان عماد الدین کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرما رواں کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپاہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلاخیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ ایڈیسا کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمور نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے، پھر بہت دیر تک سینہ کو بھی کرتا رہا، پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ عیسائی اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت ہی عاجز و ناتواں ہیں۔